السلام علیکم فرینڈز، دستور ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم بات کریں گے 8 ایسی حیران کن چیزوں کے بارے میں جنہیں بطور پارسل بھیجنا قانوناً ہے۔ موجودہ دور میں دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی چیز پارسل یا میل کرنا ایک عام سی بات ہے اور ہر کوئی یہ کام بآسانی کر سکتا ہے۔ اکثر لوگ کاغذات یا مختلف اشیاء کو ایک سے دوسرے مقام پر بذریعہ ڈاک بھجواتے ہیں، لیکن کیا آپ بلی چوزوں یا آلو جیسی سبزی کو میل کر سکتے ہیں؟ یقیناً کوئی بھی اس بات کو حقیقت تصور نہیں کرے گا۔ آئیے وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کو 8 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو میل کیا جا سکتا ہے اور بطور پارسل ان کو بھیجنا قانوناً اس کی اجازت ہے۔ تو نمبر 1 ہم بات کریں گے ٹری ٹرنک، درخت کا تنا۔ آپ شاید یقین کریں یا نہیں، 2013 اور 14 میں ایک عجیب و غریب میلنگ کا مقابلہ منعقد ہوا۔ مقابلہ جیتنے والا ایک درخت کا تنا تھا جسے میل کے ذریعے شمالی کیرولائنا بھیج دیا گیا تھا۔ نمبر 2 پوٹیٹوز یعنی آلو۔ آلو بھیجنا مکمل طور پر قانونی ہے اور حقیقت میں ایسی کئی ویب سائٹس ہیں جو آلو کی ایک ڈاک یا پارسل کی طرح ترسیل کرتے ہیں۔ یہ ادارے آلو کو بہترین انداز میں پیک کر کے متعلقہ مقام تک پہنچاتے ہیں۔ نمبر 3 ہم بات کریں گے سنو کے بارے میں۔ امریکہ میں برف کو ڈاک کے ذریعے بھجوانا بالکل قانونی ہے۔ امریکہ میں ایسی کئی سروسز موجود ہیں جو برف کو مناسب طریقے سے پیک کر کے لوگوں کے پیاروں تک پہنچانے کی خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی بھی ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کا دوست گرم علاقے میں، تو آپ اپنے علاقے کی یہ سوغات اسے بطور پارسل بھجوا سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہم بات کریں گے اسکارپینز، بچھو کے بارے میں۔ بچھو یقیناً کسی کے ساتھ بھیانک مذاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یو ایس پی ایس کے قواعد کے مطابق بچھو کو بھی بذریعہ ڈاک کسی کو بھی ارسال کیا جا سکتا ہے۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ طبی ریسرچ کے لیے زندہ بچھو بھی میل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 5 کیٹس۔ اگر آج کے دور میں آپ یو ایس پی ایس کے ذریعے بلیوں کو تکنیکی طور پر میل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن 1897 کے دوران نیو یارک میں نیومیٹک ٹیوب سسٹم کے ذریعے ایک کالی بلی کو میل کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ نیومیٹک ٹیوب سسٹم سے بہت سی چیزیں میل کی گئی تھیں، جیسے جھنڈا، کتاب، تقریری کاغذات، مگر بلی کو میل کرنا ایک ناقابل یقین بات تھی۔ نمبر 6 لائیو بیز مطلب شہد کی مکھیاں۔ زندہ شہد کی مکھیوں کو میل کرنا یقینی طور پر عجیب سی بات لگتی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ شہد کی مکھیوں کو بھی ڈاک کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے مقامات پر بھیجی جاتی ہیں جہاں شہد کی مکھیوں کی تعداد کم ہو۔ نمبر 7 بیبی چیکس۔ یو ایس پی ایس کے سیکشن 526.3 کے مطابق پولٹری کی صنعت سے تعلق رکھنے والے کئی دن پرانے جانوروں کو بھی ڈاک کے ذریعے بھیجنا ممکن ہے۔ بٹیر، مرغی، بطخ کو اپریل اور اگست کے درمیان کہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے، تاہم اس کے لیے کچھ شرائط لاگو ہوتی ہیں۔ بالخصوص پارسل کے لیے پیکیجنگ کو مناسب طریقے سے ہوادار ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے چلڈرن، بچوں کے بارے میں۔ دوستوں یقیناً آپ اس چیز کو سن کے پریشان ہوں گے کہ بلیوں کی طرح بچوں کو میل کرنا یقیناً غیر قانونی طریقہ ہے، لیکن لوگ یہ عمل بھی کر چکے ہیں۔ سال 1913 میں جب پارسل پوسٹ پہلی بار پوسٹ آفس کے ذریعے متعارف کروائی گئی تھی، تب دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اچانک موقع ملا۔ بعد میں میت لیڈا اور جیسی بیگل نے اپنے 8 ماہ کے بچے جیمز کو اس کی دادی کے پاس پارسل کے مانند بھیج دیا تھا، جو کچھ ہی میل دور رہتی تھی۔ جیمز کا وزن 11 پاؤنڈ سے کم تھا، اس لیے اس پارسل کی ترسیل پر 15 سینٹ کی رقم وصول کی گئی تھی۔ تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔